مرزائی مغالطے دیتے ہیں، ان کے پاس شرعی دلیل نہیں ہے۔ مثلا وہ کہیں گے جی متوفا کس کو کہتے ہیں؟ متوفا ویسے تو مردے کو کہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آ جائے تو متوفا کے معنی ہے آسمان پہ زندہ اٹھائے جانے والے۔ وہ پیغمبر جو آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے۔ ہمارے زمانے میں جہانگیرے میں ایک ڈاکٹر آیا تھا، کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ مرزائی ہے۔ میں استاد محترم لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے جاتا تھا، تو مرزائی جو ان باتوں پہ بہت کوشش کرتے ہیں، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، قرآن شریف کا ترجمہ میں نے وہ شروع سے پڑھا اور قیامت میں وہ تشریف لائیں گے۔ کہا اچھا ابھی تک زندہ بیٹھا ہوا ہے؟ کہا آپ کو اس کا گھر معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ آسمانوں میں ہے۔ وہ دن ختم ہو گیا، اگلے دن پھر کچھ بات کی، 2-3 دن جب گزر گئے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر سنا اتنے تنگ کرتا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ دعا فرمائیں، اس کو آپ کے پیروں میں لاؤں گا۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ تو ہے پکا۔ تو ایک دن بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، مجھ سے باتیں کرنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے زندہ ہے، کتنی غلط بات۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے سب انسان مر گئے۔ میں نے کہا یہ ترجمہ آپ ثابت کریں پوری دنیا میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی یہی کہ ہر ذی روح مرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں فوت ہوں گے، ابھی نہیں ہوئے۔ اگر کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ معنی ہے کہ سب مر چکے ہیں، تو میں نے کہا آپ کیوں زندہ اور ہم سب کیسے زندہ ہیں؟ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر تو واقعی بڑا جاہل ہے۔ 2-4 دن جب گزر گئے تو مجھے کہتے ہیں آج فیصلہ ہے، آج فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ۔ میں نے کہا ٹھیک، کس چیز کا؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات۔ وہاں ایک پٹواری رہتا تھا، پٹواری جانتے ہیں کہ زمینوں کے کاغذات اور گرداوریاں کرتے ہیں، تو اس کے ہاں لکھتے ہیں نا متوفانہ فلاں متوفا فلاں متوفا۔ تو کہتے ہیں پٹواری سے پوچھتے ہیں کہ متوفا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک پوچھتے ہیں۔ ہمارے 2-4 علماء اور حضرات بھی گھبرائے ہوئے مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا آپ آرام سے رہیں۔ پٹواری سوابی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سلیم خان وہاں کا رہنے والا تھا، اور کبھی کبھی میں بیان کرتا ہوں وطن میں تو وہ بیٹھا رہتا ہے، اب ریٹائر ہو چکا ہے۔ پٹواری کے یہاں ہم گئے تو یہ پٹواری سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ صبر کریں، پہلے میں پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کیسا آدمی تھا؟ تو اس نے کہا وہ تو انگریزوں کا ایجنٹ تھا، بے ایمان کافر مرتد تھا، اور کیسا تھا؟ میں نے اسے کہا پوچھ۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے گالی دے رہے ہمارے بزرگوں کو۔ میں نے کہا آپ ہی تو لے کے آئے پٹواری کے یہاں۔ تو پٹواری نے مجھ سے پوچھا یہ کیا چاہتا ہے شیطان؟ میں نے کہا آپ جو مردے کے لیے لکھتے ہیں نا متوفات، یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گیا ہے۔ تو میں اس کو سکھانا چاہتا تھا کہ اگر پٹواری حجت ہے نا تو پٹواری کا پہلا فیصلہ سن لو کہ وہ مرزے کو بے ایمان کافر مرتد کہہ رہا ہے۔ کچھ مدت جب گزر گئی تو ہمارے حضرت استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں مسائل تو جانتا نہیں ہوں، مباہلہ جانتا ہوں۔
میرے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک۔ اب مرزائی کو یہ کہنا کہ یہ مباہلے کی شرطیں ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ مباہلہ اس طرح ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی خاتم اور مختم ہے، اور اس کے بعد مرزے نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اگر یہ جھوٹ ہے اور یہ شخص اس کو نبی کہتا ہے تو اس کو بہت جلد ذلت کی موت عطا فرما۔ اس نے اس پر آمین کہا اور یہی الفاظ اس نے بھی دہرائے۔ یہ مباہلہ ہوا تقریباً صبح 10 بجے کے قریب۔ وہ دوائیاں خریدنے جا رہا تھا نوشیرہ، جہانگیرہ کے پل اس زمانے میں کشتیوں کا تھا، اب تو پکا بنا ہے۔ جب کشتیوں کے پل پہ پہنچا، ادھر تھانیدار بھی کھڑا، بالکل کونے پہ تھانا ہے، اور سائڈوں پہ پولیس کھڑی ہوتی تھی کہ بھائی کوئی کشتی وشتی سے گر نہ جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے سیدھا نیچے چھلانگ ماری تو پانی میں چلا گیا۔ لوگ آئے بھاگے بھاگے، جی ڈاکٹر ڈوب گیا۔ تھانیدار بھی دیکھ رہا تھا، تھانیدار بھی مسلمان سمجھدار، اس نے کہا اس نے آج کچھ کیا ہے، کچھ پیا ہے۔ لوگوں نے کہا پیا نہیں ہے، اس نے مولانا لطف اللہ صاحب سے اس نے مباہلہ کیا ہے۔ یار مجھے بتاتا نہیں، میں اس کو وہی ختم کر دیتا، کیونکہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث، مفتی محمود، مولانا عبدالحق اس پائے کے بزرگ، بلکہ بہت سارے مقامات میں آگے۔ تو مرزائی پہلا شخص ہے دنیا میں، مرزا غلام احمد، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے، اور وہ احادیث جو حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری میں اپنے آپ کو اس کا مصداق کہا ہے کہ مسیح موعود سے مراد میں ذکر مریم کو چھوڑ دو، اس سے بہتر غلام احمد، اس کے اپنے اشعار ہیں۔ ابن مریم کو رہنے دو، اس سے غلام احمد قادیانی انگریزوں کا ایجنٹ، وہ بہت بہترین ہے۔ حالانکہ اس کی نبوت کا یہ عالم ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا بھی عقیدت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور کیا کہ آپ کو نبی بننا پڑے گا۔ کہتے ہیں ایک دن میں غسل خانے میں نہا رہا تھا، تو وہی آئی بہت زور سے، میں اسی طرح ہی باہر آیا، باہر آ کر کے فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وٹ از یور نیم، آپ کا انگریزی بول رہا تھا فرشتہ، کیونکہ انگریزوں کا بھی آیا تھا، ڈاکے آیا تھا، اور گورنمنٹ برطانیہ تھی۔ اس نے پہلے تو بہت کہا کہ میرا کوئی نام نہیں، آپ نام نہ پوچھے، لیکن میں نے چھوڑا نہیں۔ اخیر میں اس نے کہا کہ مائی نیم از ٹیچی ٹیچی، میرا نام ٹیچی ٹیچی۔ یہ پہلی وحی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے نے پہلے تو کہا میرا نام نہیں ہے نا، اور پھر بتا دیا، تو یا تو پہلی بات جھوٹی ہے یا دوسری بات جھوٹی ہے۔ تو ایسا فرشتہ اس کے پاس آیا جس کا آغاز کلام جھوٹ سے ہوتا تھا، اور پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیلا و مجنون کا قصہ تھا، اور کس پاکی کی حالت میں آئے ہیں کہ مرزا صاحب کے کرتے شلوار غسل خانے میں رہ گئے، تولیہ لپیٹے بغیر باہر آیا ہوا ہے، کیونکہ انگریزوں کا ڈاک آ گیا تھا کہ تم نے ابھی تک کچھ کام نہیں کیا، ورنہ وظیفہ واپس کرو۔ یہ تو ابتدا ہے تو ہوا، اور انتہا یہ ہے کہ اس کے بیٹے مرزا بشیر نے جو اس کی موت کا حال لکھا ہے، تو لکھا ہے کہ والد صاحب کو اسہال ہو گیا تھا، اور پہلے تو آتے جاتے تھے رضائے حاجت، اخیر میں ہم نے سوچا کہ شاید آرام کر رہے ہیں۔ جب بہت دیر لگی آنے میں اور ہم نے جا کے دیکھا
تو جس جگہ فراغت ہو رہی تھی وہاں سے نیچے گر گئے تھے، اور پورا میدان جو تھا، کمرہ جو تھا، وہ نجاست سے بھرا ہوا تھا۔ ہم حیران تھے کہ خدایا ان کو کس طرح اٹھایا جائے، سارا جسم، منہ، آنکھیں، ناک، داڑھی اور سکو والی، اور سب کے سب پاخانے سے بھر گئی تھی، اور اسی حالت میں وہ لئیم روح نکل گئی تھی۔ ایک عرصے دراز تک اس کا انکار کرتے تھے کہ یہ ایسا علی مرزا بشیر کا دماغ خراب ہے، یہ ہو۔ اخیر میں یار کیا لوگ ہیں، مولانا لال حسین اختر نے ایک خط نکالا جو مرزا صاحب نے اپنی علالت میں اپنے سسر کو لکھا ہے، اور اس خط میں یہ لکھا ہے، ان کے ایک سسر ہے، اس کو میر صاحب کہتے تھے کہ میر صاحب دعا کریں، مجھے مولوی ثناء اللہ کے ساتھ مباہلے کے بعد وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ مولوی ثناء اللہ کے بارے میں نقطہ یاد رکھیں کہ یہ ہے تو غیر مقلد مگر فاضل دیوبند کے ہیں اور شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ اگر کچھ ایمان کی قوت باقی تھی تو اس لیے کہ حضرت شیخ الہند سے تلمس ہے۔ یہاں غیر مقلد آتا تھا، ایک دن مجھ سے الجھ گیا کہ نہیں آپ مولانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں مانتے، اعلان کیوں؟ میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ کتاب کس نے لکھی؟ عذاب اللہ علی ثناء اللہ۔